جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق کے ساتھ عزت و احترام استاذ الاساتذہ استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد عارف فائزی صاحب اور برادری مکرم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم اکرمی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اظہر صاحب اور جناب محترم قاری عبدالحفیظ صاحب، قاری محمد آصف صاحب، مولانا محمد طارق صاحب، دیگر علماء قراء حضرات حفاظ اور جملہ و شاکان مصطفیٰ، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے وہ نوجوان ساتھی کہ جنہوں نے سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اور میں کافی دیر سے دیکھ رہا کہ مجھ کچھ چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن کو لبیک کے نعرے سے بھی پریشانی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جن کی غلامی، جن کے گلے کے اندر غلامی کا پٹا ہو، کوئی بخاریوں کا غلام بیٹھا ہوگا، کوئی جدویوں کا غلام بیٹھا ہوگا، یا پھر کسی نے گباہوں کے ساتھ وعدے کیے ہوں گے، کوئی کسی کا نوکر بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ تو بندے کے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جس کو حضور کا نام لیتے ہوئے شام آئے اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے، اس کو سب کھا کے جینے کا حق حاصل نہیں۔ عمران کا نعرہ مارتے ہوئے نہ بوڑھے کو شرم آتی ہے، نہ جوان کو شرم آتی ہے، نماز کا نعرہ لگانا ہو تو اچھل اچھل کے مارتے ہیں، لیکن لبیک کا نعرہ مارتے ہوئے بوڑھے خاموش اور جوان خاموش کیوں؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جن کی غلامی کے اندر کسی کوئی کے غلامی کا پٹا عمران کا ہے، کسی کے گلے کے اندر غلامی کا پٹا زرداری کا ہے، لیکن وہ یقیناً مستحق ہے وہ نوجوان کہ جنہوں نے عمران کا نعرہ نہیں مارا، زرداری کا نعرہ نہیں مارا، وہ تو وہ غلام ہیں۔ ہم اس محبوب کے نوکر ہیں کہ جو محبوب کے غلام پھانسی کا پھندہ بھی دیکھے تو وہاں سینہ تان کے لبیک اس نعرہ جدوئی کا غلام بھی نہ بولے، اس کی ضرورت ہی نہیں مجھے۔ اور میں 2 نمبر منزل سے جس طرح میرے قائد محترم کہا کرتے تھے کہ 2 نمبر کے گولوں سے میری گفتگو نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ غلاموں سے بھی گفتگو نہیں ہوتی، ہماری گفتگو ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں سے جنہوں نے بخاریوں کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے وہ نہ بولے، جو رسول اللہ کا غلام بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا، 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 تاجدار کو بھی کہا تھا 2018 کے الیکشن میں جس وقت اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی ہمارے حلقے میں آیا تو میں نے کہا واصل صاحب یہاں سارے صداقت نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں چائے کی پیالی پہ بیچنے والے ضمیروں کے صداقت نہیں بیٹھے، یہاں اس مجمع میں رسول اللہ کے نام۔ میں نے کہا تھا کہ جس وقت تم اسمبلیوں کے بجٹ اٹھ رہے تھے اس وقت بھی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، تو بتا تو صحیح کہ جس محبوب کا تو اپنے آپ کو نوکر کہتے ہیں، سیدزادہ کہتے ہیں، بتا تو صحیح اس محبوب۔ اور میں نے تو اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اور اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ سرکار کو تو فرمان ہے مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی لکیت اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور پھر مالک جدھر جاکے پھیرتا ہو چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر لیڈریاں، پھر یہ اسمبلیاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں اسمبلی میں ہو تو لبیک کا نعرہ ہو اور مجمع میں ہو تو لبیک کا نعرہ ہو۔ اور یہ سبق میرے قائد نے پڑھایا اور وہ سبق علامہ فخری سندھ کی اسمبلی میں بھی گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ من سب نبیا 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 جاگی ہوئی ہوتی اس قوم کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوتا تو کسی فراز کے کتے کو جرأت تو نہ ہوتی کہ وہ حضور کے خاکے بناتا. اگر یہ قوم جاگی ہوئی ہوتی, یہ قوم زمینوں کی سداگر نہ ہوتی, اس قوم نے گلیوں کی خاطر نالیوں کی خاطر اپنے ایمان بیچے ہوئے نہ ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم کسی کتے کو جرأت نہ ہوتی خاکے بناتا, کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خاکے بناتا. آج میری اور آپ کی ماں کی سر بازار تصویر لٹکا دے جب تک منہ نہ کھولے. لوگ حرامی کہتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں نے حضور کی ازواج مطہرات کے خاکے بنائے تو بڑی غیرت کہاں گئی تھی؟ تم نے تو پھر وہی عمران کے نعرے مارے, تم نے زکاری کے نعرے لگائے. تو مجھے بتاؤ قبر میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جس پر امیر المجاہدین کا اپنے قائد محترم کا یہ غلط سنتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم غلط راہ سے بچت رکھے ہیں تو میں مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں گولی مار دو. ایسی زندگی کی ضرورت نہیں کہ جو زندگی رسول اللہ سے وفا نہ کر سکے, ایسی زندگی کی ضرورت نہیں کہ جس زندگی میں بندہ حضور سے محبت نہ کر سکے, حضور کے غلامی کا حق ادا نہ کر سکے. تو وہ کہا کرتے تھے اگر ہم غلط راہ سے بچت رکھے ہیں کوئی بات ہو, ہمیں اس زندگی کی ضرورت نہیں. اگر ہم صحیح راہ سے بچت رکھے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ساتھ ہیں. اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو میں نے رسول اللہ کو جا کے شکایت لگا دی. اتنی تیری عظمت کو سلام ہو, سلام ہو. اتنی تیری جرت کو سلام ہو, سلام ہو. اتنی تیرے جان کا بے شمار, بے شمار. اتنی تیرے ساتھ کی خاطر تیری حاضر جان کی حاضر. اتنی تیرے ساتھ کی خاطر تیری حاضر جان کی حاضر. جب تک سورج چاند رہے, جب تک سورج چاند رہے, دیکھو دیکھو کون محمد عربی کریم. اور یہاں لوگوں کو تکلیف بھی ہے. ایک لبیک کے نعرے سے تکلیف, دوسرا مولوی کا سیاست میں کیا کام. میں کہتا ہوں اگر تو نے بخاری پڑھی ہوتی, تو نے مسلم پڑھا ہوتا تو پھر تجھے پتا ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کانت بنی اسرائیل, کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی خلقه نبی انه لا نبی بعدی. کہا کہ تم لوگ مولوی کو بات کرتے ہو کہ یہ سیاست میں آ گئے, مولوی کا کیا کام. میں کہتا ہوں نادان, جو تو سیاست کرتے ہیں اس سیاست کو قرآن سے ثابت کر. جو تو سیاست کرتے ہیں اس سیاست کو حدیث سے ثابت کر. جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں ہم تمہیں قرآن سے دکھائیں گے, جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں تمہیں حدیث سے دکھائیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک نبی نہیں, کانت بنو اسرائیل, بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے. بولیے سارے نبی سیاسی تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی خلقه نبی انه لا نبی بعدی. کہ ہر نبی سیاست دان تھا, ہر نبی نے سیاست کی ہے. ایک گیا دوسرا آ گیا, دوسرا گیا تیسرا آ گیا ہے. ہر نبی سیاست کرتا رہا. حضور فرماتے انه لا نبی بعدی. لوگوں سن لو, میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا. سیقول الخلفاء, میرے بعد جو ہے وہ میرے خلفاء ہوں گے. ابو بکر بھی سیاست کریں گے, فاروق اعظم بھی سیاست کریں گے, عثمان غنی بھی سیاسی ہوں گے. حضور قائل کائنات آج ہم جو سیاست کر رہے ہیں تو یہ وہ سیاست نہیں. ان کو ہماری قبری سے تکلیف تو بتائیں, داڑھی سے تکلیف تو بتائیں. کیا ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان صلاتوں کے, ان قدام کے بھی جلسے ہوتے ہیں. آج تک اس قوم کو سمجھ نہ آئی کہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں کے اندر یا تو نعت مصطفیٰ ہوتی ہے, یا قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے, یا محمد عربی کے فرمان پڑھے جاتے ہیں. اور ان قدام کے جلسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قوم جو ہے وہ قدر کے چن کے محناج کے اپنے زمینوں کے سودے کرتی ہوتی ہے. جو قوم جو ہے وہ اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کے ناچ گانے دیکھ کر جو ہے وہ فخر محسوس کرتی ہے. میں کہتا ہوں ان کو پھر علماء کی سیاست تکلیف تو ہوگی. یہ علماء گانے نہیں نچواتے, یہ علماء ڈھول نہیں بجواتے, یہ علماء تو محمد عربی کے گیت گاتے ہیں. اور یہ علماء
اپنے نعرے بھی نہیں لگواتے، بلکہ جب بھی نعرہ لگایا ہے تو لبیک کا نعرہ مارا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صف نبیا، 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 من صف نبیا. کی آیت سب کے ساتھ پڑھی، رب ذوالجلال کے ارشاد گرامی ہے، بلاد تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ حبیب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو قوم رب ذوالجلال پہ ایمان رکھتی ہو، اس کے محبوب پہ ایمان رکھتی ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو بھی جو ہے وہ مانتی ہو، تسلیم کرتی ہو. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر ان کی محبتیں، ان کی بیگ ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کی یارانہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں. ورنہ ابھی آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، ایسی قوم رسول اللہ کے غلاموں کے اندر نہیں ہو سکتی، ایسی قوم جو رب کو مانتی ہو، رسول اللہ کو مانتی ہو. آج کہتے ہیں آپ بڑے عاشق رسول ہیں، اور یہ مولوی بھی بڑے جو ہے وہ شیطان چوکوں کی خاطر جس وقت جو ہے قربانی کو وقت آتا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹے سے تعلق نہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں نادانو، ساری زندگی محمد عربی کے دین کا کھایا ہے، جس وقت جو ہے وہ قربانی دینے کا وقت آیا، ہتھکڑیاں لگوانے کی باری آئی، تو اس وقت جو ہے وہ تم چھپ کے بیٹھ گئے، حجروں میں بیٹھ گئے. اگر یقین ہوتا تو پھر سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں نہ آتے، وہ بھی مدینہ طیبہ میں بیٹھ جاتے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ تمہاری جوانیاں امام زین العابدین کے جوانی سے بڑی، کہ تمہارے بیٹے جو ہے وہ قاسم و اون محمد سے جو ہے وہ بڑے ہیں. انہوں نے اون محمد قربان کر کے بھی لیکن صدا لگائی ہے، لیکن نعرہ لگایا ہے. یہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین سے غداری نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کے دین سے جو ہے وہ وفاداری ہوگی. اور یہی سبب چند دنوں کے بعد سے پہلے میں گرفتار ہوا، 43 دن اندر رہا، پھر دوبارہ گرفتار ہوا. 9 دنوں کے بعد جس کو واپس آنا ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ہمشیر آئے ملنے کے لیے، تو اس نے رونا شروع کیا. تو میری آنکھ میں کچھ آنسو آ گئے کہ میری ماں نے کہا کہ بوس تیرا ہمیں ان میں ہمارا کی جو ہے وہ بہادری کے قصے سناتا ہے اور خود ہوتا ہے. کہا کہ ہمیں ان میں ہمارا کی بہادری کے قصے سناتا ہے اور خود جب ملنے کے لیے آئے تو آنکھ آنسو آتا ہے. بس تیرا حیا نہیں آتی. میں تو فخر محسوس کرتی ہوں کہ رسول اللہ نے میرے بیٹے کو غلامی کے لیے. اور یہ جس وقت میں وہاں میں تھا، وہاں بھی کہتے رہے مولانا دیکھ کے دے دیجیے، ہم آپ کو بھی باہر نکال دیں گے، ابھی رہا کر دیں گے. میرے والد صاحب گئے تو ان کو بھی کہا، ان کا ایک بیٹا اندر ہے، دوسرا ساتھ لایا ہوں، اگر اس کی ضرورت ہو تو یہ بھی میں دیتا ہوں، یہ بھی اس کو بند کر دو. اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ 8 سال کا ہے، وہ گھر بیٹھا ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی نام محمد پہ اس کو بھی نام پیغام دوں گا. کہا کہ ایک اندر ہے، اگر یہ کہتے ہو کہ لبیک سے لا تعالی کا اعلان کر دو، آپ پڑھ تو سکتے ہوں لیکن لبیک یا رسول اللہ تعالی کے نہیں پہنچ سکتے، اس لا تعالی نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد تمہاری عظمت کو سلام ہو، سلام ہو، سیران نمود رسالت تمہاری عظمت کو سلام ہو، سلام ہو، شہدائے نمود رسالت تمہاری عظمت کو سلام ہو، سلام ہو. نبی پاک کا جو غلام ہے، نبی پاک کا جو غلام ہے، فراز کا جو حامی ہے، حرامی ہے، حرامی ہے، فراز کا جو حامی ہے، حرامی ہے، حرامی ہے، فراز کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، فراز کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. خدا کے رسول کی ایک سردن سے سردن سے جدا، سردن سے سارے بولو سارے من سب نبیان، من سب نبیان. جس کو شرم آ رہی ہے وہ سر نیچا کر لے. باقی بولو من سب نبیان، 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 من سب نبیان.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت سیدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آ رہی تھی. ابو جہل کا سامنا ہوتا ہے. جل کر سمیہ میں نے سنا ہے تو نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا, تو نے اس نئے دین کو بنا دیا ہے. تو ہمارے گھر کا برتن مانجتی تھی, ہمارے گھر کا راشن, تمہارے گھر کا راشن ہمارے گھر سے جاتا, تمہارے بچے ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, تم نے بھی ہمارے غلاموں کے ساتھ غداری کر لی. کہا کہ ابو جہل وہ برتن مانجنے والے دور چلے گئے ہیں, وہ غلامی کے دور چلے گئے, اب میں محمد عربی کی غلامی اختیار کر چکی ہوں. کہا کہ ایک رات کی عورت دیکھتا ہوں, ابھی بھی وقت ہے, بوڑھی ہو, ڈنڈے کے سہارے گزر رہی ہو, ابھی بھی وقت ہے, پاس آ جاؤ, محمد عربی کے دین کو چھوڑ دو, اس کے غلامی کو ترک کر دو, وہاں کو چھوڑ کر ہمارے خداؤں سے وفا کرو. حضرت سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تو شیخ رات کی مہلت مانگی کس نے؟ خود یہ کر کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دیتا ہوں, تو شیخ رات کی مہلت مانگی کس نے ہے؟ جو سزا سنانی ہے وہ ابھی سنا دے. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سزا دی گئی, علماء موجود ہیں, تو جو ہے وہ آج کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر ایک اونٹ ادھر چڑھایا گیا, دوسرا ادھر چڑھایا گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ کے اوپر نیزے مارے گئے. اس وقت بھی حضرت سیدہ سمیہ کی زبان پہ صدا یہی تھی کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سبھی جی بڑھا, کروں کیا کروں جہاں نہیں. کہا کیا ہوا, یہ تو رب ذو الجلال نے ایک جان دی ہے, اگر آپ کروڑوں جانیں بھی دی تو نام محمد پہ اس معبود سے جو ہے وہ بے وفائی نہیں کر سکتی, اس معبود سے ناداری کی اعلان نہیں کر سکتی. ان منوریوں کو بھی کہتا ہوں, ان پیروں کو بھی کہتا ہوں, اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہتے ہیں. میں کہتا ہوں بوجھ دلو, حضور کے نام پہ ہاتھ کڑی نہ لگوا سکے تمہاری عاشق رسول کہاں گئی, تمہاری محبتیں کہاں گئی. اس وقت پولیس کو دیکھو تو جو ہے وہ تم حضور میں چھوڑ جاتے ہو. بوجھ دلو عاشق تو وہ تھا کہ حاجی ممتاز قادری پھانسی کبت کا وصال دیکھو, اور وہ پہلوانوں کی طرح ٹہلتا ہوا ہے, اور پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر گھبرائے نہ, چیخو پکار نہ ہو, بلکہ پھانسی کو پھندے کو دیکھ کر اس کی زبان پہ صدا یہی ہوگی, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو قوم رات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہو, رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہو, پھر ان کا تعلق غیروں کے ساتھ ہو, پھر ان کا تعلق محمد عربی کے غداروں کے ساتھ ہو. فرمایا ایسی قوم مومن نہیں ہوگی, ایسی قوم آپ مومنین نہیں پائیں گے. اس آیت بینہ کا جس کو پریشان نزول پڑھتا ہوں تفسیر قرطبی کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی روح البیان کے اندر لکھا, دیگر مفسرین نے بھی لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسقه ابو بکر سکتا فسقط منها على وجهه. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی غیر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, ابھی حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. اگر نہیں یہ صدیق اکبر کا احساس ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں, والدین بھی صحابی ہیں, اولاد بھی صحابی ہیں, پوتے پوتیاں بھی صحابی ہیں, نواسے نواسے بھی صحابی ہیں, کہ چار پشتیں کہ یعنی کہ شرف صحابیت سے مالا مالک ہے. یہ احساس بھی ہے نہیں اس وقت کی بات ہے جس وقت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. اس وقت ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے بعد کریم علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ جملے کہتے, چند ایسی باتیں تھی جو سرکار کی شان کے لائق نہیں تھی, نازیبہ جملے تھے. تو جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آج جو ہے وہ میری محبت کا, میرے عشق کا, میرے پیار کا امتحان ہے کہ ایک طرف حضور کے ساتھ ہے, دوسری طرف کون والد ہے, والد ہے, اور آج میرے عشق کا امتحان ہے.
والد نے سرکار کے بارے میں چند نازیبہ ذکر کہے فصدقہ ابو بکر صدقۃ فسقط منها على وجهه حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کے بعد حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ اس قدر زور کا تھپڑ مارا فسقط منها على وجهه وہ منہ کے پر گر پڑا جس پر گرا ذالک لہو اس وقت اس غور تھپڑ مارنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا میرے عشق کا امتحان تھا ایک طرف آپ کی ذات تھی دوسری طرف والد تھا اب یہاں محبت کا امتحان تھا لوگ جو ہے وہ برابری کی خاطر اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں ایک چائے کی پیالی کی خاطر زمینوں کے سوداگر بن جاتے ہیں ایک جو ہے وہ نالی کی خاطر اپنا ووٹ جو ہے وہ امانت اور غداروں کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں یہ کیا کریں برادری کا مسئلہ ہے یہ کیا کریں گلی کا مسئلہ ہے یہ کیا کریں کھانے کا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں نادانو تجھے عزت رسول کا مسئلہ نظر نہیں آتا تمہیں جو ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں آتا آج تک تم نے کہیں غداروں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تو یار ہمیں نالیاں نہیں چاہیے ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بتاؤ تو صحیح کہ کبھی اسمبلی میں حضور کی عزت کا دفاع کیا ہے کبھی ناموس رسالت کی بات کی ہے کبھی ختم نبوت کی بات کی ہے کبھی عقیدہ ختم نبوت کی بات کی ہے کبھی فرانس کا مدت ہو کے تو ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کبھی جواب دیا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کیوں ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو صرف ایک گلی کی خاطر ایک سڑک کی خاطر ایمان کو بیچتے ہیں وہاں صدیق اکبر تھا سگا باپ بھی ہے پورا بھی ہے اور وہاں سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کو جن کی پرورش اور جن کی صحبت ہر وقت مصطفیٰ کے قدموں میں ہوئی ہو اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہونا جس کو نازیبہ جملہ کہے اگر امن کی بات کرو تلوار کی بات کرتے ہو امن کی بات کرو انسان جو ہے وہ امن سے پیدا ہے مگر بزدلو اگر ترجمانی نہیں کر سکتے تو یہ تم تلوار کی نفی تو نہ کرو بزدلو اگر تم جہاں امن کی بات کرتے ہو جس وقت ابو جہل جو ہے وہ اتبا و شیبہ حضور کے غلاموں پہ ظلم و ستم کر رہے ہوں وہاں امن کی بات نہیں اب پکڑائی جاتی وہاں بدر کا میدان سجایا جاتا ہے وہاں احد کا میدان سجایا جاتا ہے وہاں جو ہے وہ حنین کا میدان سجایا جاتا ہے امن کی بات اس وقت ہوتی ہے جس وقت بلال کعبہ کی چھت پہ جو ہے وہ پڑ رہا ہو امن کی بات اس وقت ہوتی ہے جس وقت اب جو ہے وہ بلال پیٹا جا رہا ہو بلال کو مارا جا رہا ہو وہاں امن کی بات نہیں ہوتی وہاں غیرت کی بات ہوتی ہے وہاں تلوار کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے میں نے ایسے تھپڑ مارا ہے میرا باپ جو ہے وہ منہ کے پر گر پڑا سرکار کے سامنے جس کو کی بات کی حضور نے فرمایا او فالتہ صدیق کیا باقی تم نے ایسا کر دیا میری محبت میں جو ہے اپنے سگے باپ کو تھپڑ مار دیا فرمایا ہاں لا کر ذالک قال او فالتہ فرمایا کیا باقی تم نے ایسا کر دیا عرض کی قال نعم رسول اللہ ہاں باقی میں نے تھپڑ مار دیا ہے لا تعود الیہ میں صدیق آئندہ ایسا نہ کرنا آئندہ جو ہے وہ میری محبت میں جو ہے اپنے ساتھ باپ کو تھپڑ مارتا وہاں تو صدیق کے اوپر بھی جذبات تھے وہاں تو کیفیت تھی ورنہ بلدی بہاتا کا بالحق نبیہ لو کان السیف منی لا قریبا لا قتلتہ ورنہ اس ذات کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے اگر لو کان السیف منی قریبا لا قتلتہ ورنہ یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو پھر ایسے نہ آتا وہ صحابہ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا اور یہی سبب امیر المجاہدین نے اس قوم کے بچے بچے کو بڑھایا ہے ورنہ اگر کوئی فراس کا کتا بھونکے تو اس کا حال یہی ہے کہ من سب کا نبی جن من سب کا نبی جن کوئی ہارین کا سور بھونکے تو اس کا حال یہی ہے من سب کا نبی جن 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 تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یہی درس حضور امیر المجاہدین نے دیا ورنہ جہاں حضور کی عزت کی بات آئے حضور کی ختم نبوت کی بات آئے وہاں پھر برادری نہیں دیکھنی وہااں پھر والد نہیں دیکھنا ایک طرف والد ہے جس وقت عزت رسول کا مسئلہ آئے
وہاں پھر جذبات وہی ہوں جو سنی کے گزر کے تھے، وہاں جذبات وہی ہوں جو میدان احد میں حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ غزوہ احد کے دن جس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقا پاک جو ہے وہ کفار کی صف میں نظر آتے ہیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا یا رسول اللہ باقی غلاموں کو بعد میں بھیجیے گا، پہلے جو ہے باپ بیٹے کا فیصلہ کر دیجیے، اپنے باپ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں جانا چاہیے بلکہ ابو عبیدہ بن جراح جائے گا۔ اور میدان احد میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کی گردن کاٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے یہی سبق دیا ہے کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، اگر سگا باپ بھی ہو تو اس کے لیے فیصلہ پھر امن کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اس کے فیصلہ بھی یہی ہوگا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ کوئی کتا بھی کائنات کا اگر حضور کے ذات کے بارے میں بکواس کرے گا تو پھر وہاں اس کے لیے اسمبلی میں قراردادیں پیش نہیں کی جائیں گی، اس کا حال وہی ہوگا جو غازی مدین نے کیا ہے، اس کا حال وہی ہوگا جو عبیدہ بن جراح نے کیا ہے، اس کا حال وہی ہوگا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا ہے، اس کا حال وہی ہوگا کہ اگر وقت کا گورنر بھی کیوں نہ ہو تو غازی ممتاز کی طرح صدائش جو ہے وہ گولیاں مار کے یہ اعلان کرے گا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اس کے بغیر گزارا نہیں، حضور کے دشمن کے لیے، حضور کے غدار کے لیے، حضور کے غلام جو ہے وہ استاد کے لیے معافی نہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے۔ کو تم کہا کرتے تھے کہ گناہگار کے لیے معافی ہے، اور تیرے اور میرے لیے قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی اتار دیں گے، اپنی پگڑی اتار کر جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، تیرے اور میرے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ لیکن جس کا اگر جو ہے وہ فتح مکہ والے دن ایک طرف کتی کے بچے سوئے ہوئے ہوں اور سرکار علیہ السلام کا حضور ہو تو سرکار صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، کوئی غلاموں کی سواریوں سے تکلیف میں پہنچے۔ لیکن وہی فتح مکہ والے دن جس وقت جو ہے وہ ابن خطل جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہو تو سرکار سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا دشمن، آپ کا گستاخ ایک طرف کعبہ کی دیوار ایک طرف کعبہ کا غلاف درمیان میں لپٹا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا حل یہی ہے من سب نبیًا من سب نبیًا، اس کو وہیں ختم کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں انسانیت کی بات کرنے والوں بتاؤ، کام کتی کے بچے تو محفوظ رہیں، لیکن انسانیت کا درس دینے والوں یہ تو بتاؤ کہ ایک بندہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا بھی ہو لیکن وہاں بھی اس کو معافی نہ ملے تو حضور کی عزت کا مسئلہ جدا جانا ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ بلدیات الیکشن میں بھی اور 2023 کے الیکشن کے اندر بھی ان غداروں کو سپورٹ نہیں کرنے بلکہ محمد عربی کے غلاموں کو سپورٹ کریں گے۔ آپ سپورٹ کریں گے، بخاری کو سپورٹ کریں گے، آپ بخاری کے سپورٹر نہ بولیں، رسول اللہ کے سپورٹر بولیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں بخاری کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہو اس امید کے ساتھ کہ کبھی کھانے میں جانا پڑا تو وہ چھڑوا لیں گے، میں کہتا ہوں تمہارا ووٹ دنیا کے اندر جو تمہاری پرچی تمہیں تھانوں سے چھڑوا سکتی ہے، اگر وہی پرچی رسول اللہ کے دین کے خاطر دو گے تو وہ تمہیں قبر کی عدالت سے چھڑوا دیں گے۔ وہاں جہاں تمہیں یہ تمہاری پرچی ان عدالت میں چھڑوا سکتی ہے کیا وہ رسول اللہ کے نام میں آپ کا یہ بنتا ہے کہ جس کو بندہ تم سے حضور کے نام پہ نا ووٹ مانگے نا تو اس کو کہو مولوی ووٹ پیچھے رہ گیا، اب چھری لاؤ میں تو حضور کے نام پہ گردہ کرواتا آج بندے کا یہ جذبہ ہو کہ پرچی کی کیا حیثیت ہے، اس پرچی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر حضور کے نام پہ جو ہے وہ جان مانگو تو پھر سیدہ سمیہ کی طرح جو ہے وہ اپنے جسم کے چیر جو ہے وہ ٹکڑا کروا دوں گا، اپنے جسم کے اندر نیزے برداشت کر لوں گی، لیکن صدا یہی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے دین سے غداری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ آپ کا سگا ماموں شام جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں آتا ہے تو وہاں بھی یہی صدا ہوتی ہے کہ ایک طرف مامی کا رشتہ ہے تو ہو
رشتہ داری ہے تو ایک طرف ہوگی، لیکن جس وقت بات سرکار کی آ جائے گی وہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بدر کے موقع پہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، کافروں کے ساتھ میں کھڑے تھے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ابا جان میری کئی مرتبہ تلوار کے نیچے آئے تو میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا، تو وہاں صدیق اکبر کے جو جذبات تھے کہا کہ تم نے والد سمجھ کے چھوڑ دیا کہ آج کہ تم میری تلوار کے نیچے آتا تو پھر جو ہے وہ میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے میری گردن مار دیتا۔ تو آج اس دور کے اندر بھی ہر بندے کے جذبات یہ ہونے چاہیے، صرف اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی نہیں، بس رسول اللہ سے وفا کرنی ہے، رسول اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اور نوجوان کو اور معمول کو کہوں گا کہ آج جو ہے وہ آج سے دن رات محنت کرنی ہے۔ ہم سب اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اتنا ضرور کہو، مرنے کے بعد سرکاری نہیں آئے گا، عمران نہیں آئے گا، نواز نہیں آئے گا، قبر میں رسول اللہ آئیں گے۔ اگر جو ہے وہ کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے یا رسول اللہ آپ کی نام کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر ہم نے ہاتھ کھڑیاں لگوائی تھی، آپ کی جو ہے وہ عزت کی خاطر، آپ کی ختم نبوت کی خاطر ان مولویوں نے مانگا تھا، پرچی مانگی تھی، ہم نے ان کو پرچی دی تھی، ہمارے اختیار تھا وہ ہم نے کیا، باقی جو ہے جتنا کر سکتے تھے کم از کم اتنا تو کرو۔ یہ غلامی کے پٹے اب جو ہے وہ توڑ دو، ان غلامی کا پٹا نہ ڈالنا ہے تو محمد عربی کے غلامی کا پٹا ڈالو۔ اور آج کے بعد ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، غلامی کرنی ہے تو صرف رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ اور یہ آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اینڈ الیکشن میں اور بلدیات کے الیکشن کے اندر بھی ہر لمحہ آج سے ہم کی یہ کوشش اور محنت کرنی ہے کہ ہم نے ووٹ رسول اللہ کے دین کو دینا ہے۔ دیں گے آپ رسول اللہ کے دین کو ووٹ، رسول اللہ کے دین کو ووٹ کی کیا حیثیت، ہم تو جان کے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور پھر وہاں کہا تھا نا کہ حاجی ممتاز قادری رحمۃ اللہ کے تعالیٰ کا بیان کو کہا تھا کہ ایک ممتاز کیا جاتا ہے آپ کی ضرورت نہیں تو کے دے، ہم بھی کہیں گے کہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے یہاں سے کاٹ دو یہاں سے کاٹ دو، ہم صرف بس مشن یہی ہے سرکار کا صرف دین کا کام کرنا ہے، رسول اللہ سے وفا کرنی ہے۔ اور میرے قائد محترم نے ساری زندگی یہی سبق دیا ہے کہ اپنے نعرے نہیں منوائے، نعرہ لگوایا ہے تو رسول اللہ کا نعرہ لگوایا ہے، اور صرف یہی درس دیا ہے، یہی سبق دیا ہے کہ آج کے بعد اپنے بند کر لو، صرف رسول اللہ کے دین کا کام کرو یار، رسول اللہ کے دین کا۔ اب کی جوانیاں اگر رسول اللہ کے دین کا کام آ جائیں، سرکار علیہ السلام نے اس دین کی خاطر اپنے جو بھی ہم پتھر کھائے ہوں، میں نے اور آپ نے دین کی خاطر کوئی پتھر کھائے، جس دین کی خاطر صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہوں، ہم نے گردنیں بھی کٹوائی، لیکن سرکار کا فرمان ہے کہ اسلام کا بادہ غریبہ، جس پر اسلام چلا تھا اس وقت اجنبی تھا، اس وقت غریب تھا، میرے غلام نے اس دین کی پرورش کی، اس دین کو گردنیں دی، اس دین کو جو ہے خون دیا، اس دین کو فرمان چڑھایا، دنیا کے کونے کونے کے اندر رسول اللہ کے دین کا پرچم لہرایا ہے۔ اور سرکار فرما واسع جو غریبہ پھر ایک وقت آئے گا دین قریب ہو جائے گا۔ آج وہی وقت ہے دین غربت کی طرف چلا جا رہا ہے، آج جو ہے وہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بدلنا ہے، ہم نے گھروں کے ماحول کو بھی بدلنا ہے، اور پھر اسی طرح کہ جس طرح سرکار کے غلاموں نے، سرکار کے صحابہ نے دین کو پروان چڑھایا تھا، دین کی خاطر قربانیاں دی تھی، آج یہ امت کا حق بنتا ہے کہ اس دین کے پرچم کو لہراتے ہوئے، رسول اللہ سے کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس دین کو جو ہے وہ دین کو تخت پہ لائیں، اور جس وقت دین تخت پہ ہوگا تو کسی فناس کے کتے کو بھونکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس وقت دین تخت پہ ہوگا اور پھر جو ہے وہ کسی ہالینڈ کے سور کو بھونکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جس وقت جو ہے وہ دین تخت پہ ہوگا یہ بیٹھنے والے اسمبلی میں کتے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈالا نہیں ڈالیں گے، جس وقت دین تخت پہ ہوگا پھر قوم کی بیٹیوں کی عزتیں نہیں اٹھی جائیں گی، جس وقت دین تخت پہ ہوگا پھر جو ہے وہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نہیں نکالے جائیں گے، جس وقت دین تخت پہ ہوگا پھر جو ہے وہ غزہ کی اندر جو ہے وہ قوم کی بیٹیوں کو ننگا نچوایا نہیں جائے گا، فلسطین کے اندر قوم کی بیٹیوں کے کباب نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہاں
اگر دین تخت پہ ہوگا تو پھر محمد بن قاسم کی طرح سن سے جو ہے وہ چل کر ایک خاتون کی آواز پہ اتنا سفر کر کے رسول اللہ علیہ السلام کا غلام اس خاتون کی عزت کا محافظ بن کے جو ہے وہ میدان میں اترے گا. آج جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا کریں, اس دین کو تخت پر لانے کے لیے دیر رات محنت کریں. یقیناً رب ذوالجلال جو ہے وہ اس دین کی برکتیں ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.